الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند، بآواز بلند۔ مقتدر علماء کرام، معزز قابل تکریم سامعین و حاضرین ذی وقار، اور اس حسین و جمیل محفل میں مزید حسن قائم کرنے والے عاشق رسول فرید احمد خان، ان کے برادران گرامی اور ان کے ساتھی، ابھی آپ اس حسین و جمیل اجتماع میں ایک نابغہ روزگار، محبت انوار، ایک مجدی نقشبندی آستانہ کے تاجدار، خطیب امت، نقیب ملت، دانائے رمز محبت، جناب ڈاکٹر پروفیسر پیر ساجد الرحمن صاحب، نفع اللہ المسلمین بہ ومتع اللہ بطول حیاتہ، سجد نشین دربار عالیہ بگار شریف، ارشادات فرما رہے تھے۔ عام عرف عام میں وہ خطاب فرما رہے تھے، ہمارے رواج و رسم کے مطابق تقریر فرما رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ سارے کارواں کو مدینے کی گلیوں میں پھیر رہے تھے۔ اور اب بھی ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ وہ نشہ جو پلا گئے ہیں، عمر کی سرحدوں تک اللہ سلامت رکھے۔ زندگی کو ایک حسن دے گئے ہیں، ایک جستجو کا طریقہ سمجھا گئے ہیں کہ بولو تو گفتگوئے یار، چلو تو کوئے یار، اور سوچو تو جستجوئے یار۔ میں دعائیں دے رہا ہوں فرید احمد خان صاحب کو، اللہ ان کے سینے کو نبی پاک کے عشق سے سدا مالا مال رکھے۔ انہوں نے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ زمین آسمان کے ساتھ لگ گئی یا آسمان نیچے آ گیا، یہ آسمان اور یہ ستارے اور یہ عجیب عاشقین رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ زمین اوپر گئی یا آسمان نیچے آیا، یہ کمال ہے فرید احمد خان کا کہ عشق رسول نے کیا کیا سبق پڑھا دیے ہیں، اور ہم کتنے دور ہیں۔ میں ایک حدیث سے بات شروع کرنے لگا ہوں۔ محفل کا عنوان ہے ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ ذکر اللہ کی آیت ہے، لیکن آگے جا کر جب نتیجہ نکلے گا تو یہی ذکر رسول کا عنوان ثابت ہوگا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام سین حرم میں تشریف فرما تھے۔ محفل لمبی ہو گئی ہے اور وقت کی غالباً ایک سے زائد ہو گیا ہے، اور بات بھی اس کی ہو رہی ہے جو ساری کائنات میں ایک ہے، جو اولین میں بھی ایک ہے، آج بھی وہ ایک ہے، آخر تک وہ ایک ہی رہے گا۔ اس ایک کا مظہر ایک ہی ہے، اور اب وقت بھی ایک ہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ عاشقوں کا یہ اجتماع ہوگا،
تو میں آپ کے عشق و پیار کی ترجمانی نہیں کر سکوں گا، تو اس لیے سینکڑوں مصروفیات کو جانتے دیکھتے ہوئے بھی میں نے حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ہی دردمندان عشق کے دلوں کا چارہ کریں گے اور کوئی نسخہ محبت تلاش کر سکیں گے، لہذا آپ ہی آئیں اور ان کی تشفی کا اہتمام کریں، اور الحمدللہ پورا فرما دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں تشریف فرما تھے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور متغیر، اور صحابہ کو فرمایا، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور اپنی بیویوں سے جا کے کہہ دو کہ حوریں تمہاری شکایت کرتی ہیں، جاؤ اٹھو اور اپنے گھروں کو جاؤ، جا کے اپنی ازواج، اپنی نیک سیرت بیویوں کو یہ کہہ دو کہ حوریں تمہاری شکایت کرتی ہیں، بس یہ کہہ کے آ جاؤ۔ صحابہ اٹھے، سب کو جا کے سمجھایا، واپس عرض کرنے لگے، حضور بیویاں ہماری گھروں میں، محلوں میں، بند کمروں میں، حوریں جنت میں، آپ سین حرم میں، اور یہ بات کیسے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں حوریں باتیں کر رہی تھیں، میں ان کی باتیں بھی سن رہا تھا، اور تمہاری بیویاں جو آپس میں باتیں کر رہی تھیں وہ بھی سن رہا تھا۔ حرم میں بیٹھ کر محلے کی باتیں سننا ممکن، آسان، عقل میں آتی ہے بات، لیکن مدینہ شریف سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا آسمان، اللہ حاضر قیاس 7 آسمانوں سے اوپر جنت، اور اس جنت میں حوریں بیٹھی ہوئی بات کرتی ہیں، نبی پاک ان کی بھی سنتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ مدینہ شریف سے لاہور دور ہے یا جنت دور ہے؟ اگر مدینہ شریف میں بیٹھ کر جنتیوں کی بات سن سکتے ہیں تو لاہریوں کی کیوں نہیں سنیں؟ اس لیے یہ محفل ہماری نہیں، یہ ان کی محفل ہے، ان کی نظر میں ہے، ان کی گفتار میں ہے، ان کی نظر میں ہے، انہی کے خیال میں، اور چاہیے بھی یہ کہ چلیں تو انہی کے خیال میں، بیٹھیں تو انہی کے خیال میں، اٹھیں تو انہی کے خیال میں۔ اور معزز حاضرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، میں آگے آپ کو مضمون سنانا چاہوں گا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے نماز فرض ہے، لیکن خدا نے فرمایا پڑھو، خود شامل نہیں ہوتا۔ روزہ فرض ہے، خود روزہ نہیں رکھتا، خود روزہ نہیں رکھتا۔ فرمایا زکوٰۃ دو، خود اس میں شریک نہیں ہے۔ فرمایا حج کرو امیرو، حج کرو، خود شریک نہیں ہے۔ تہجد پڑھو، خود شریک نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، خود شریک نہیں، صرف توفیق دیتا ہے، لیکن جب ذکر نبی آیا تو خود شامل ہو گیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہ تم بھی کرو، اس لیے میں عرض کروں کہ جہاں درود شریف پڑھنا پڑے بآواز بلند پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد کی، تو یہ ایک تکون بن جائے۔